ایک یہ کہتے ہیں کہ کچھ پراپرٹی ہے جو وراثت میں ملی ہے، میں بہنوں کو دینا چاہتا ہوں لیکن وہ لینا نہیں چاہتی، معاف کرنا چاہتی ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، وراثت کی تقسیم حق شرع ہے۔ خود وراثت وارثوں کا حق ہوتا ہے، لیکن اس کی تقسیم حق شرع ہے۔ یعنی جب کوئی چیز شریعت کا حق بن جاتی ہے تو دوسرا بندہ تو اس کو معاف نہیں کر سکتا، وہ تو شریعت کا حق ہے۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں حصے تقسیم کرنے کا حکم دیا تو تقسیم پر عمل تو واجب ہوگا۔ لہٰذا آپ پراپرٹی کے حصے بنائیں اور بہنوں کو وہ اگر کاغذات ہیں تو کاغذات بنا کر دیں۔ اگر آپ فرض کر لیں ایک بہن کے حصے میں 10 لاکھ کی زمین آ رہی ہے، آپ 10 لاکھ کیش اس کو دے دیں۔ دینے کے بعد اب اگر وہ چاہے تو وہ آپ کو واپس کر دے۔ ہمارا مشاہدہ یہی ہے کہ جب تک چیز دور ہوتی ہے تو معافی کا اعلان ہوتا ہے۔ آپ 10 لاکھ روپے سامنے رکھیں بہن کے اور پھر یہ کہیں کہ اب یہ اٹھا کر مجھے واپس دے دو، تو انشاءاللہ اس میں سے ہو سکتا ہے 5 لاکھ روپے میری ضرورت ہے، 5 لاکھ آپ لے لیں۔ تو جب تک ہم تقسیم کا پروسیس نہیں کرتے ہیں، کچھ کیفیات کچھ اور ہوتی ہیں، شریعت نے اسی لیے تقسیم کو لازم کیا کہ وارث تک اس کا حق پہنچ جائے، اس کے بعد اس کی مرضی ہے، وہ جس کو دینا چاہے وہ چاہے آپ کو واپس دے دیں، لیکن تقسیم آپ کو کرنا ہو گئی۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ والد صاحب زمین اپنی زندگی میں تمام بیٹوں کے نام کر گئے، بیٹیوں کو کچھ بھی نہیں دیا۔ ہاں 3-4 گھر تھے وراثت میں، وہ وراثت میں چھوڑ دیے کیونکہ اس میں یعنی گویا کہ بیٹوں کا حق بھی ہوگا اور بیٹیوں کا بھی ہوگا، کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں، اکثر جو ہمارے بڑے ہوتے ہیں، میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ کہتا ہوں، یہ بیچارے دین بالکل نہیں جانتے، نہ یہ دین جاننا چاہتے ہیں، اور ان کی پھر یہ جو کم علمی کا وائرس ہے یہ اولاد کے اندر بھی منتقل ہوتا ہے۔ ان کی جو بے عملیاں ہیں، اپنے خود ساختہ بنائے ہوئے رولز ہیں، قوانین ہیں جو بالکل بعض اوقات خلاف شرع ہوتے ہیں، وہ وائرس نیچے منتقل ہوتا ہے، بچے بھی اس پہ عمل پیرا ہوتے رہتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، یہ حدیث ہے، سرکار نے ہرقلہ کو جو روم کا بڑا تھا اسے جب پیغام دیا دعوت اسلام کا، تو اس میں یہی لکھا سرکار نے کہ اگر تو ایمان لائے گا تیرے لیے دوہرا اجر ہے، اور اگر ایمان لے کر نہیں آئے گا تو جتنے تیرے اوپر ہم پیچھے عمل کرتے رہیں گے سب کا وبال تیرے اوپر ہوگا۔ تو اس لیے جو بڑے ہوتے ہیں یہ اپنے لیے وبال کما رہے ہوتے ہیں، اتنا بڑا وبال کچھ امتحان ہے۔ اب تحفتاً بیٹوں کو سب کچھ دے دینا، بیٹیوں کو محروم کرنا، یہ گناہ کی صورت ہوئی۔ پھر وراثت میں مکان چھوڑ گئے، اس میں بیٹوں کا حصہ، بیٹیوں کا بالکل تھوڑا سا، یہ خلاف شرع انہوں نے یہ کہ ہبہ کیا تھا کہ کسی کو محروم کرنا اور کچھ اولاد کو دینا یہ ظلم ہے۔ ایک صحابی نے ایسی کوشش کی اور آ کے مسئلہ پوچھ رہے تھے، وہ تو یا رسول اللہ یہ میں ایسا کر لوں، یعنی اپنے ایک بیٹے کو وہ غلام دے رہے تھے اور باقی بیٹوں کو نہیں دے رہے تھے۔ سرکار نے پوچھا کہ جو تم اپنے بیٹے کو غلام دے رہے ہو باقی اولاد کو بھی دے رہے ہو؟ کہا کہ نہیں۔ فرمایا پھر ظلم پر مجھے گواہ نہ بناؤ، اس کا مطلب ہے تم گناہ کر رہے ہو۔ یہ گناہ ہے کہ اولاد کو بعض کو دے دینا بعض کو نہیں۔ اگر بیٹیاں سسرال چلی گئیں تو کیا مطلب انہیں کچھ بھی نہ دیا جائے، ان کی ذمہ داری وہاں ڈال کے بیٹوں کو سب کچھ دیا جائے، جبکہ بیٹے کمانے پر قادر ہیں، بیٹوں کے پاس پہلی پراپرٹی ہے، بیٹوں کے پاس پہلی کاروبار چل رہا ہے، لیکن بچیوں کو انتہائی حقیر معمولی سمجھ کر اور دولت کی محبت اتنی ہماری قلوب کے اندر رچ بس گئی ہوتی ہے کہ بیٹی کو دیں گے ایسا نہ ہو سسرال والے لے لیں۔ بھائی لے لیں تو لے لیں، اللہ نے جس کی قسمت میں لکھا ہے وہ کسی نہ کسی ذریعے سے ان تک پہنچنا ہے۔ آپ کیوں یہ کہ دل چھوٹا کرتے ہیں؟ بچیوں کو محروم کر کے وہ گناہ گار ہوئے ہیں۔ بھائیوں کو یہ چاہیے کہ اپنی بہنوں کو سب کے اندر سے حصہ دے دیں تاکہ والد صاحب وبال سے بچیں۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر بھائی تیار ہوں گے تو بھابیاں تلواریں لے کے پیچھے کھڑی ہوں گی، خبردار اگر کچھ کیا تو کمر میں تلوار گھسڑ دیں گی، اور بالکل خبردار کہ کسی کو کچھ دیا تو آئی ہوئی دولت کو اپنے پاس سے جدا کرنا یہ سب سے مشکل کام ہے۔ اور شادی کے بعد میں نے دیکھا ہے سگے بھائی بہن بھی ایسے ہو جاتے ہیں جیسے بالکل اجنبی، خاص طور پہ جب پیسے کا معاملہ درمیان میں آ جائیں۔ اگر کوئی بھائی واقعی اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں تو اپنی بہنوں کو اس میں سے بھی حصہ دیں، تاکہ آپ کے والد صاحب جو ابھی قبر کے اندر خدا نہ کرے اس کا وبال بھگت رہے ہوں یا میدان معاشر میں شرمندگی کا شکار ہوں، اس سے وہ بچ سکیں۔